بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر نازیہ آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ بہت دفعہ لائف میں سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو یہ میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی یا میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا، میری لائف میں یہ سچویشن کیوں آ گئی نا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا سوچتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، تو اس وقت آپ سچویشن کو انالائز کریں کہ یہ سچویشن جو آپ کی لائف میں جو آئی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لائف جو ہے نا وہ ایک طرح سے ایک بک ہوتی ہے، اور بک میں جیسے چیپٹرز آتے ہیں، کچھ اچھے چیپٹرز ہوتے ہیں، گڈ تھنگس کے ہوتے ہیں، کچھ سیڈ مومنٹس کے ہوتے ہیں، کچھ ایڈونچرس کے ہوتے ہیں، کچھ فاسٹ ہوتے ہیں، کچھ سلو ہوتے ہیں۔ تو لائف بھی اسی طرح جو ہے نا ایک بک کی طرح نا ڈفرینٹ چیپٹرز آتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا بس اپنی لائف میں ہمیشہ جو اچھے چیپٹرز ہوتے ہیں نا، جو خوشیوں والے ہوتے ہیں، ہیپینس کے ہوتے ہیں، گڈ کے ہوتے ہیں، بس وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اچھے گریڈز لے لیے، کامیابی ہو گئی، کوئی پروفیشن میں اچیو کر لیا، پھر اچھی جاب مل گئی، پھر اچھی جگہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، تو یہ سارے ہمارے خوشیوں کے مومنٹس ہوتے ہیں، پروموشنز ہو گئیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو سیڈ مومنٹس کیا ہوتے ہیں کہ کوئی فیل ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گئے، زندگی کے امتحان میں فیل ہو گئے، شادی ناکام ہو گئی، ڈائیورس ہو گئی، یا پھر یہ کہ ہسبینڈ جب وائف جو تھی، اسپاؤس جو آپ کا پارٹنر ہے وہ اچھا نہیں ہے، اچھے تعلقات نہیں ہیں، یا پھر بچوں میں یا خود کو کوئی بیماری آ گئی کہ آپ کا لوڈ ونس جو ہے وہ پاس کر کے ڈیتھ ہو گئی، یا کوئی بیمار ہو گیا۔ تو یہ سارے ہمارے سیڈ چیپٹرز آف لائف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کبھی خوشی اور کبھی غم، اس طرح سے لائف جو ہے وہ ڈفرینٹ چیپٹرز میں آتی ہے۔ تو ہم سیڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہم خوشیاں ہی چاہتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی غم آئے۔ لیکن سوچیں کہ لائف جو ہے نا وہ کبھی کبھی ظاہر انفیئر ہو جاتی ہے، اور یہ کہ وہ جو نا ہمیشہ خوشیاں نہیں رہتی ہیں، تو کبھی سیڈ، کبھی خوشی، کبھی اس طرح سے، تو یہ سچویشنز آنی ہیں۔ ویسے بھی ہمیں مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لائف از اے ٹیسٹ، یہ ایک ٹیمپریری لائف ہے، اور اس میں جو ہے ہماری زندگی جو ہے امتحان ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے پاس بیڈ مومنٹس آنے ہیں، آزمائشیں آنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا سچویشن دیکھنی کہ ہم اس میں کیسا بیہیو کرتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو بس اس وقت سچویشن کو دیکھیں، انالائز کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیا آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کیونکہ کئی سچویشنز آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں اور کئی آپ کے اس میں نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو بیماری آ گئی، آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی یا بلڈ پریشر ہو گیا، تو ٹھیک ہے، کچھ چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں، اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، واک کریں، اور نمک کم کریں، تو آپ کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں کہ جو آپ جو ہے ایسی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں کہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یا پھر اگر ہم شادی کو دیکھ لیں کہ تو آپ کا پارٹنر ایسا ہوتا ہے، اسپاؤس ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ کی کیئر نہیں کرتا، اور یہ کہ بیڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کے۔ اور اسی طرح ایون آفس میں کئی دفعہ آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کا باس یا پھر آپ کے کولیگس جو ہیں وہ دے آر ناٹ گڈ، اور وہ مس بیہیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو پھر یہ کہ آپ ان چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں جب آپ کا سامنے والا جو ہے وہ آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے، آپ سے بدتمیزیاں کرتا ہے، تو آپ جو ہے اپنے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے بیہیویئرز کو کنٹرول کریں، اور یہ کہ پھر بھی کائنڈ رہیں، پھر بھی نائس رہیں، جیسے بھی وہ لوگ ہیں، اور یہ کہ آپ پھر بھی ان کے ساتھ نائس بیہیویئر کریں، تو مے بی وہ بھی آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ وہی بات ہے نا، جب دونوں ہی بدتمیزی کریں گے تو پھر سچویشن اور خراب ہو جاتی ہے، بدتمیزیاں جو پھر 100% ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہ آپ اگر حالات نہیں بدل سکتے، آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آپ پھر اپنی سوچ بدلیں۔ آپ سوچیں کہ میں نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور میں نے جو ہے سچویشن کو میچیورلی ہینڈل کرنا ہے۔ اگر اگلا بندہ اممیچیور ہے یا سچویشن ایسی ہے جو میری کنٹرول میں نہیں ہے، تو میں نے اس کو وزڈم کے ساتھ اور میچیور طریقے کے ساتھ جو ہے میں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھ لیں کہ جو بھی سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزیز اور حکیم ہے، یعنی اللہ کے پاس پاور بھی ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے،
انہوں نے اگر آپ کو کسی سچویشن میں ڈالا ہے تو اس میں کوئی حکمت ہوگی. ہمیں نہیں سمجھ آتی کئی دفعہ کہ ہمیں لگتا ہے یہ ایسی بیماری آ گئی ہے، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اتنا برا کیوں ہو رہا ہے. اور پھر کئی دفعہ ایک بیماری نہیں آتی، ایک کے بعد دوسری بیماری آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یا پھر صرف آپ کے پارٹنر ہی برا نہیں ہوتا، آپ کا اسپاؤس ہی برا نہیں ہوتا، اس کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچتے ہو کہ یہ اس میں کیا حکمت ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں. جو نیگیٹو چیزیں آپ کی لائف میں آتی ہیں وہ ایکچولی ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں. وہ ہمیں میچیور کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسے لیسن لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ڈپریس ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم بس بالکل ہی بستر پکڑ لیں. ہم نے اسے سیکھنا ہے، کوئی لیسن ہے، کوئی وزڈم ہے، کیونکہ وہ عزیز اور حکیم اللہ کے جو نام ہے اس نے ہمیں اس سچویشن میں ڈالا ہے. اب دیکھیں وہ یاد کریں نا، اگر سورۃ کہف میں جو ہے جب حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں ایک سفر پہ نکلتے ہیں، تو جو سچویشنز آتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا یا انہوں نے وہ بچے کو مار دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت اپسیٹ ہو گئے، کیونکہ ان کو بظاہر لگ رہا تھا یہ غلط کر رہے ہیں، کشتی میں سب کو ڈبونا چاہتے ہیں. لیکن پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ کیونکہ وہ جو بادشاہ آتا تھا وہ ساری اچھی اچھی کشتیاں لے جاتا تھا، تو میں نے اس میں ڈیفیکٹ کر دیا تاکہ وہ اس کی کشتی کو چھوڑ دے. تو وہ بات ہے کہ لانگ ٹرم جو تھا وہ اس میں فائدہ تھا اس فشرمین کا، ان کا فائدہ تھا کہ جو ان کی کشتی اس بادشاہ سے بچ گئی. اور اسی طرح وہ بچہ جو تھا وہ بڑا ہو کے اس نے بہت کرمنل نکلنا تھا، اس نے بہت لوگوں کا نقصان کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے کہ حکم سے انہوں نے اس کو مار دیا تاکہ جو ہے فیوچر میں اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس تکلیف سے، اس انسلٹ سے، ان چیزوں سے بچ جائیں. اور یہ کہ وہ جو ہے پھر اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو بہتر بچہ دے دیا. تو اس طرح سے یہ کہ ہمیں کئی دفعہ سچویشن بری لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم بڑی پکچر دیکھیں اور ہم یہ سوچیں، اللہ پہ توکل کریں کہ اللہ نے ہمیں اس سچویشن میں ڈالا ہے، وہ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، اس سچویشن کو ریموو بھی کر سکتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، اس کی وزڈم بھی ہے. تو اس نے اگر اس میں ڈالا ہے تو اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی، کوئی میرے لیے فیوچر میں لانگ ٹرم میں ایک براڈ اس میں اگر میں ویژن میں دیکھوں تو اس میں ضرور میرے فائدے ہی فائدے ہیں. تو یہ کہ ہمیں جو ہے ہم اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے اور ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں بس یہ ہے کہ ہم ہر وقت ایک تو تیار رہیں سرپرائزز کے لیے، کیونکہ لائف جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم جو ہے اس کے لیے تیار بھی رہیں. اور اس میں بھی آپ کبھی سچویشن کوئی بری بھی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے نا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. جس چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر ہے، جس کو آپ شر سمجھ رہے ہو تو آپ دیکھو کہ اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے. آپ اس کی گہرائی میں جا کر دیکھو کہ اس میں کیا خیر ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے، آپ کو اللہ نے کسی مشکل میں ڈالا بھی ہے، تو ضرور کوئی ساتھ آسانی بھی ہوگی، اس سچویشن میں بھی آسانی ہوگی. آپ اس آسانی کو دیکھیں، غور و فکر کریں کہ وہ کیا آسانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے بوجھ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالتا. جتنا وہ استطاعت ہوتی ہے سہ سکتا ہے بس اتنا بوجھ ڈالتا ہے. تو آپ ضرور سوچیں، گہرائی میں جائیں، شکایت کرنے کی بجائے وائی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، آپ سوچیں کہ اس میں فائدے کیا ہیں. اس میں آپ کو فائدے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ اپنی سوچ بدلیں گے کہ میرے عزیز اور میرے حکیم نے مجھے سچویشن میں ڈالا ہے تو ضرور اس میں حکمت ہوگی، میرا فائدہ ہوگا، میرے بینیفٹ ہوگا. تو اگر آپ اس اپنا پرسپیکٹو چینج کریں گے، اپنی سوچ بدلیں گے، تو آپ کو اس میں فائدے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو مشکل حالات سے بچائے، برے وقت سے بچائے. لیکن اگر کوئی مشکل سچویشن لائف میں آ جائے تو پھر ہم نے اس کو ہمت، حوصلے اور صبر کے ساتھ اس کو فیس کرنا ہے اور سالو کرنا ہے، اور کمپلینس نہیں کرنی. اچھا برا سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. جو بھی دن اچھا گزر ہے اس کا بہت زیادہ شکر گزاری کے ساتھ گزاریں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر دن جو ہے اس کا شکر ادا کریں اور اچھے اچھے کام کریں. لائف کو جو ہے وہ پروڈکٹیو کاموں میں گزاریں انشاءاللہ. تو ٹیک کیئر، نیکسٹ ویڈیو تک، اللہ حافظ.